تیل کے بڑے ذخائر دنیا میں آبنائے ہرمز کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور ایران اگر ایسا کرتا ہے، آبنائے ہرمز کو بند کر دیتا ہے، تو پھر کون کون سے ممالک اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ شب سجیل 2 نامی میزائل استعمال کیا گیا اسرائیل کے خلاف، اور یہ ایران کا سب سے خطرناک ترین میزائل تھا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آج صبح ہونے والے ایرانی میزائل حملوں میں اسرائیلی فوجی کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر انٹیلیجنس کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ابھی باضابطہ طور پر اجازت نہیں دی گئی۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں رخشان میر۔ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب اور حیفا ایک ڈھانچے کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور اسرائیل میں آنے والی تباہی نیتن یاہو کو کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے یہ بیان جاری کر دیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، اور اس قتل کی دھمکی کو لے کر چین، روس اور بیشتر ممالک کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ ہم اس ویلاگ میں بات کریں گے جو میزائل گزشتہ شب ایران نے استعمال کیے، انہوں نے اسرائیل کو کتنے پیمانے پر نقصان پہنچایا، اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی جو کال دی گئی ہے یہ دنیا کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ LNG اور تیل کے بڑے ذخائر دنیا میں آبنائے ہرمز کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور ایران اگر ایسا کرتا ہے، آبنائے ہرمز کو بند کر دیتا ہے، تو پھر کون کون سے ممالک اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے جب ایران پر حملہ کیا گیا اور اہم ترین کمانڈرز اور سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، تو ایران کا رسپانس انتہائی سخت تھا، لیکن اتنا سخت ہوگا اس کی توقع اسرائیل اور امریکہ کو نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ فوری طور پر ڈیل کر لیں اس سے پہلے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے، لیکن یہ تباہی اسرائیل میں آ رہی ہے اور بڑے پیمانے پر نقصانات ہو رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کو ٹریس کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہیں، لیکن ایران اگر نیتن یاہو کو پہلے ٹارگٹ کر لیتا ہے تو پھر کیا بنے گا، اور جس گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھا جا رہا ہے نیتن یاہو کی جانب سے، وہ بری طرح سے چکنا چور ہو جائے گا۔ ایران کی جانب سے 2024 میں اسرائیل پر جو میزائل فائر کیے گئے ان کی رینج 5125 کلومیٹرز تک تھی، اور انہوں نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ لیکن گزشتہ شب سجیل 2 نامی میزائل استعمال کیا گیا اسرائیل کے خلاف، اور یہ ایران کا سب سے خطرناک ترین میزائل تھا جو کہ تل ابیب اور حیفا پر گرا اور بڑے پیمانے پر عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ نیتن یاہو کی جانب سے بیان دیا گیا ہے کہ اسرائیلی اسپتالوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصانات پہنچے ہیں۔ یہ میزائل آخر کتنا خطرناک ہے، میں چند اہم انفارمیشن آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کے لیے 2000 کلومیٹر اور اس سے آگے تک مار کرنے والے سجیل 2 میزائل کا استعمال کیا ہے۔ ایک اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے جس ایرانی سجیل میزائل نے اسرائیلی علاقے ڈین بلاک کو نشانہ بنایا تھا، وہ اپنے وزن اور پے لوڈ یعنی اس میں موجود دھماکہ خیز مواد کی مقدار کے لحاظ سے غیر معمولی نوعیت کا تھا، اور یہ معمول سے بڑا میزائل تھا۔ 2 مرحلوں پر مشتمل سجیل 2 میزائل ایک ٹھوس ایندھن سے چلنے والا میزائل ہے، اس لیے اس میں ایندھن بھرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے، جس کا مقصد ہے کہ سجیل 2 میزائل کو لانچ کرنے کے لیے تیاری کا وقت کم ہو جاتا ہے۔ یہ میزائل جو ٹھوس ایندھن کے انجن پر مبنی ہے، دوسرے ایرانی میزائلوں کے مقابلے میں لانچ کرنے میں زیادہ درست اور تیز سمجھا جاتا ہے، اور اس میں 500 سے 600 کلوگرام وزنی وار ہیڈ موجود ہوتا ہے۔ جمعرات کی صبح اسرائیل پر متعدد بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں اب تک 65 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جن میں 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے ہیں، اور انفراسٹرکچر کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ تل ابیب میں گشتان اور صحرائے نقب سمیت کم از کم 4 علاقوں میں 6 میزائل گرنے کی اطلاع ملی ہے، اور صحرائے نقب میں عمارت پر براہ راست میزائل ٹکرایا ہے۔ اسرائیلی ریسکیو حکام کے مطابق رسبا میں ساروکا اسپتال پر میزائل ٹکرایا ہے، جس سے بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملہ حالیہ حملوں سے زیادہ بڑا تھا، اور ابھی نقصانات کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ ایران نے جنوبی اسرائیل میں اسپتال کو نشانہ بنایا ہے، اور ایرانی میزائل حملے کے بعد تل ابیب اور ہولون سمیت متعدد مقامات پر شدید نقصان کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آج صبح ہونے والے ایرانی میزائل حملوں میں اسرائیلی فوجی کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر انٹیلیجنس کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ ساروکا اسپتال کو فوجی مراکز کے واقع قریب ہونے کی وجہ سے
جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اگر ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے جانے والے بیلسٹک میزائل حملوں اور دوسرے حملوں میں اسرائیلی نقصان کا تخمینہ لگایا جائے تو اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے اب تک کوئی واضح سٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا۔ البتہ نیتن یاہو کی جانب سے میڈیا پر آ کر جب بھی گفتگو کی گئی ہے اور نقصانات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ حواس باختہ دکھائی دی ہے، اور نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ آیت اللہ خامنہئی کو زندہ رہنے کا حق نہیں پہنچتا۔ چین کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ اس بیان کو واپس لیا جائے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا ہے کہ اس بیان پر تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بیشتر اسلامی ممالک نے اس سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کیا ہے، کیونکہ ایران پہلے ہی پاسداران انقلاب کے درجنوں کمانڈوز کو اور جو بڑے اہم کمانڈرز ہیں ان کو ٹارگٹ کر چکا ہے، اور ان سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر کام کر رہے تھے اور انتہائی اہمیت کے حامل تھے۔ دوسری جانب امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں براہ راست فریق بن چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ ایران نے بات چیت کا کہا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ابھی باضابطہ طور پر اجازت نہیں دی گئی۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، اور جس طرح سے نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کرنے کے بہانے ایران کے دیگر مقامات پر پہلے حملے کیے گئے، یہ حملے مزید تیز ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے، جس پر ہم تفصیلاً بات کرنے والے ہیں کہ دنیا میں LNG اور پیٹرول کی بڑی سپلائی آبنائے ہرمز کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوا یعنی اس کو بند کیا گیا تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیشن کے رکن اسماعیل کوثری نے یہ بیان دیا ہے کہ تہران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے معاملے کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ماضی میں بھی ایران نے جوابی کارروائی کے طور پر ایسی دھمکیاں دی ہیں جو تجارت کو محدود کرنے اور عالمی تیل کی قیمتوں کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کو جوڑنے والی آبنائے ہرمز سے پوری دنیا کو تیل کی 3% اور LNG کی 5% ترسیل کی جاتی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ نے آبنائے ہرمز میں تجارت اور دنیا کو تیل اور گیس کی ترسیل کی بندش کے خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کی محض دھمکی ہی عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ صرف 33 کلومیٹر چوڑی آبنائے ہرمز کے ایک طرف خلیج فارس اور دوسری طرف خلیج عمان ہے۔ خلیج فارس کے اندر 8 ممالک ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان موجود ہیں۔ ان تمام ممالک سے مجموعی عالمی تیل کی رسد کا 5واں حصہ اسی چوک پوائنٹ سے گزرتا ہے۔ عالمی رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال آبنائے ہرمز سے روزانہ 20 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہوئی ہے، جو عالمی پیٹرولیم استعمال کا 20% ہے، جبکہ ہر ماہ تقریباً 3000 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق 2023 میں آبنائے ہرمز سے 90 ارب کیوبک میٹرز LNG کی ترسیل کی گئی، جو گلوبل LNG ٹریڈ کا 20% تھا۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں 13% اضافہ ہو چکا ہے۔ دفاعی اور معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز صرف ایک بحری راستہ نہیں بلکہ عالمی توانائی کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام تر عالمی دباؤ، امریکی اور اسرائیلی دھمکیوں کے باوجود ایران اس وقت تک گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی ڈیل تسلیم کی جا رہی ہے اور نہ ہی سٹیپ بیک کرنے کا کوئی ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا تازہ بیان ہے اس میں مزید حملے کرنے اور اسرائیل کو مزید نقصان پہنچانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو یقینی طور پر اسرائیل کے لیے اس وقت ایک مشکل ترین لمحہ بن چکا ہے، اور جو دنیا میں اس وقت کل 57 اسلامی ممالک ہے جس میں سے 56 فلسطین کے معاملے پر اور دوسرے اسرائیلی مظالم پر خاموش ہیں، یقیناً ان کے لیے سوچنے کا ایک مقام ہے۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ رخشان میر کو دیں۔ کیپٹل ٹی وی سے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔